اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ کذبو انہوں نے جٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو بی سات آیاتی آیات نہ ہماری بآیاتنا ہماری آیات کو والذین کذبو بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جٹلایا سنستدرجہم ان قریب نستدرجو ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے ہلاکت کی طرف ہم آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے ہم انہیں یہ جو نستدرجو ہے یہ لفظ استدراج سے بنا ہے استدراج سے جس کا معنی ہے کہ اس کا مادہ درجہ ہے درجہ درجہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز لپیٹ کر رکھ دی جائے اسے بولتے ہیں درجہ اور استدراج کا معنی ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ اوپر چڑھانا یا کسی چیز کو درجہ بدرجہ نیچے اتارنا اسے بولتے ہیں استدراج اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ کسی چیز کو بتدریج آہستہ آہستہ گریجولی لپیٹنا تو یہاں ہے سنستدرجہم سین زبر سا یہ لام مفتوح ہے جو زمانہ قریب کا معنی دیتا ہے مستقبل قریب کا تو فرمایا سا ان قریب نستدرجو ہم آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے ہم انہیں من سے حیثو وہاں سے من حیثو یعنی ایسے طریقے سے اور وہاں سے لا نہیں یعلمون وہ جانیں گے لا یعلمون وہ نہیں جانیں گے یعنی انہیں خبر بھی نہیں ہوگی ہم ایسے انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو اللہ کی آیات کو جٹلاتے ہیں تکذیب کرتے ہیں ان کو ڈرایا ہے اور ان کو حقیقت دکھائی ہے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کو جٹلا دیا اب یہ دیکھیں اس میں بڑی غور طلب بات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جٹلایا یا جنہوں نے شرک کیا انہوں نے جٹلا دیا یا اہل ایمان نے جٹلا دیا یا کسی اور نے جٹلا دیا اس میں اللہ رب العزت نے جو اللہ زینہ اس میں موصول ہے اس کے ساتھ عمومی طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ انسان کوئی سا بھی عقیدہ رکھنے والے ہوں کوئی سی بھی فکر رکھنے والے ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں اور کوئی بھی مذہب عقیدہ یا دین رکھنے والے ہوں اللہ تعالی نے فرمایا جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی ہماری آیات کو جٹلا دیا نظر انداز کر دیا اور تسلیم نہ کیا نہ مانا یعنی بغیر کسی مذہب دین فکر کی قید لگائے اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی اس کا مرتکب ہوگا تو ان کے بارے میں فرمایا سنستدرجہم ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تکذیب آیات سے آیات کو جٹلانے سے آیات کو نظر انداز کرنے سے اللہ کے کلام کو اس کی قدرت کو اس کی نشانیوں کو نظر انداز کرنے سے باز نہ آیا تو پھر وہ ہلاکت کی طرف فرمایا ہم اسے لے جائیں گے آہستہ آہستہ گریجولی وہ کیسے ہوگا
من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں ایک تو دین اسلام ہے جو حق دین ہے، مبنی بر حق ہے، اور باقی جتنے بھی دنیا میں ادیان پائے جاتے ہیں، مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ بھی سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ان میں سے کوئی دین کا پیروکار بھی، کوئی اپنے مذہب کا پیروکار بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں، میں باطل طریق پر ہوں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ وہ اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ انہیں ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جیسے جیسے رب کی نعمتیں ان پر ہوتی ہیں، تو رب کی نعمتیں تو ہوتی ہیں تاکہ ان کو ڈیل کے طور پر انہیں نعمتیں، ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی اولاد میں، یا اللہ کی طرف سے ڈیل کے طور پر انہیں انعامات ملتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن وہ اس ڈیل کو بھی خیر سمجھ پر، اپنے دین پر، اپنے جو بد عقیدہ ہوتا ہے، بد فکر ہوتی ہے، اس پر مزید پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ کی طرف سے ان کی گرفت ہوتی ہے، اچانک ان کی گرفت ہوتی ہے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہلاکت کے گڑھوں میں گر چکے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 183، 183، وَأُمْلِي، اور املی میں مہلت دیتا ہوں، لہم انہیں، لا لیے ہم انہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، اِنَّا بے شک، کئی دی میری گرفت، متین بڑی مضبوط ہے، اِنَّا قیدی متین، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیت میں بیان کیا، ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پچھلی آیت کی مزید تفسیر اللہ تعالی نے اس آیت میں کر دی، فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ املا یملی کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، املاءً، اور الاملا کا مطلب ہے طویل مدت۔ یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی، یہ جو مہلت ہے یہ طویل مدت کی ہوتی ہے، طویل مدت کی یہ مہلت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اس کے بارے میں جملہ آتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 46 میں، 46 میں، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، اس نے کہا تم ایک عرصے کے لیے، طویل عرصے کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، یہ جو ملیہ لفظ آیا ہے یہ اسی املی کا جو مادہ الاملا اسی کا مادہ ہے۔ تو یہ طویل مدت کی مہلت کو کہتے ہیں، طویل مدت کی۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ کسی بندے نے سرکشی کی تو رب کی طرف سے فوراً عذاب آ گیا، کسی بندے نے رب کے احکام کی تضحیق کی، رب کے احکام کو جھٹلایا تو فوراً یہ اگلے لمحے اس پر عذاب آ گیا۔ املا میں مہلت دینے میں یہ معنی نہیں، بلکہ اس میں بندے کی طویل مدت تک آزمائش ہوتی ہے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، یعنی لمبی یہ آزمائش کا پروسیس ہے، یہ طویل مدت کا یہ آزمائش ہے۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا
کہ جو مکذبین جٹلانے والے ہیں رب کی طرف سے انہیں ڈیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، راہ راست کی طرف آ جائیں۔ پھر فرمایا اِنَّ کیدی متین، اِنَّ کیدی متین، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے، میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ قید کا معنی ویسے ہوتا ہے خفیہ تدبیر، قید کا معنی خفیہ تدبیر ہوتا ہے، اور متین کا معنی مضبوط۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں جٹلاتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں مہلت دیتا ہوں، انہیں دیکھتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ جو انہیں نعمتیں ملتی ہیں کیا یہ شکرانے کے طور پر اللہ میری بارگاہ میں آتے ہیں یا نہیں، میری بارگاہ میں جھکتے ہیں یا نہیں، کیا کفر پر ہی اڑے رہتے ہیں یا ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، ضلالت گمراہی میں اڑے رہتے ہیں یا ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ انہیں پھر میں اس طرح دیکھتا ہوں انہیں، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر کا عمل دخل ہوتا ہے ان کے اعمال میں، ان کو پرکھنے میں، ان کو جانچنے میں۔ وہ اللہ کی گرفت سے نکل تو نہیں سکتے، چاہے جتنا مرضی کفر کر جائیں، جتنی مرضی تکذیب کر لیں، کیا رب کی قدرت سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں باہر جا سکتے۔ کیا رب ان کو پکڑنے سے عاجز آ جاتا ہے؟ نہیں آ جاتا۔ نہ وہ مکذبین رب کی قدرت سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ رب ان کی گرفت کرنے سے عاجز ہوتا ہے، بلکہ صرف ایک آزمائش کے لیے رب انہیں ڈیل دیتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر وہ عمل کر رہی ہوتی ہے، رب کی خفیہ تدبیر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّ کیدی، کہ جس وقت وہ اپنے مصر رہتے ہیں، اصرار کرتے رہتے ہیں اپنے کفر پر، اپنی تکذیب پر، تو پھر رب کا جو اِنَّ کیدی متین، اس کی خفیہ تدبیر چلتی ہے اور پھر ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک جو میری گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے، میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے، پھر انسان کے لیے اس سے نکلنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ اور ایسے گرفت ہوتی ہے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، شعور بھی نہیں ہوتا، جو پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 184 184، اس میں فرمایا آوا کیا، لم نہیں، یتفکروا انہوں نے غور کیا، اولم یتفکروا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، ما نہیں ہے، بصاحبہم ان کے صاحب، انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من جناتین کوئی جنون۔ فرمایا اولم یتفکروا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون سے کوئی تعلق نہیں، جنون سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ان نہیں ہے، ہوا وہ، الا مگر، نذیر ڈر سنانے والے، مبین واضح، ان ہوا الا نذیر مبین وہ تو واضح ڈر سنانے والے ہیں، وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مکذبین کو اور ایسے لوگوں کو جو رب کو بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اب انہیں دعوت فکر دی ہے، ہدایت کو ان کے دل میں راسخ کرنے کے لیے، ہدایت کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت تفکر دی ہے۔
फिक्र का माना है वो कुव्वत जो इल्म को मालूम का रास्ता दिखाती है। फिक्र वो कुव्वत है जो इल्म को मालूम का रास्ता दिखाती है। और बाइतबार नजर अक्ल की ऐसी कुव्वत जो अपने कमाल पर हो। अक्ल की ऐसी कुव्वत, गौर व फिक्र करने से अगर अक्ल की कुव्वत जुलानियों पर पहुंच जाए, उसे बोलते हैं तफक्कुर। उसे बोलते हैं तफक्कुर। और यह कुव्वत सिर्फ इंसान में होती है, हिवानों में नहीं होती। तफक्कुर की कि जो गौर व फिक्र करके किसी भी शय में जो कमाल तक पहुंचती है, वो तफक्कुर होता है। ये हिवान में नहीं होती, ये इंसानों में होती है। और चूंकि फिक्र का दायरा कार और तफक्कुर का दायरा कार ये अकल पर मुनहसिर है, अकल के साथ इसका ताल्लुक है। इसलिए जो चीज अकल में आ सके, गौर व फिक्र भी उन्हीं अशिया में होता है। गौर व फिक्र भी उन्हीं अशिया में होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में कायनात में जो फैले हुए मज़ाहिर हैं और इंसान है, इंसानों के नफूस हैं, इनमें गौर व फिक्र की दावत दी है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह की जात में गौर व फिक्र करना, उसकी दावत नहीं दी, उसको बयान नहीं किया। क्योंकि अल्लाह की जात इंसान के फिक्र, इंसान की अकल, इंसान के शऊर से मावरा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जहां भी तफक्कुर की दावत दी है, गौर व फिक्र की दावत दी है, नजर और बसीरत की दावत दी है, वो अशिया की दावत दी है जो इंसानी अक्ल व शऊर में आते हैं, जो इंसानी अक्ल व शऊर में आते हैं। इससे बाला दावत नहीं दी। जिस तरह सूरत रूम है, आयत नंबर 8, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर व फिक्र नहीं किया, अपनी जानों में गौर व फिक्र नहीं किया। मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है, क्या उन्होंने इसमें गौर व फिक्र नहीं किया। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान है, बिल हक की, वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक की, सवाए हक के साथ। फरमाया क्या उन्होंने अपनी जानों में गौर व फिक्र नहीं किया कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन में तहलीक किया है और जो इनके दरमियान है, सवाए हक के अल्लाह ने तहलीक नहीं किया, क्या उन्होंने इसमें गौर व फिक्र नहीं किया। तो आप ये देखिए, गौर व फिक्र की दावत दी गई है इंसानों की अपनी जानों में गौर व फिक्र करना, कि इंसान का सेल, इंसान का वजूद ये कैसे बना है और जमीन और आसमानों की तहलीक कैसे हुई है, इनमें गौर व फिक्र करना। और फिर जमीन और आसमान के दरमियान जो हला है, इसमें गौर व फिक्र करना। फरमाया क्या इंसान ने गौर व फिक्र नहीं किया, क्या इंसान ने गौर व फिक्र नहीं किया। तो यहां भी अल्लाह ताला ने यही बयान फरमाया, अवलम यतफक्करू, क्या उन्होंने तफक्कुर नहीं किया, ये कायनात में बिखरे हुए निजाम को देखे। और फिर आगे फरमाया, मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, साहिब का मतलब होता है शर्फ सोहबत से नवाजने वाले, सोहबत से नवाजने वाले, कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और उस दौर के जो इंसान थे उनको अपनी शर्फ सहाबियत की तरफ बुलाया, अपनी सोहबत की तरफ बुलाया, अपनी सहाबियत की तरफ बुलाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो इनको शर्फ सोहबत से नवाजते हैं, ये रसूल मा बिसाहिबी मिन जिन्ना, जिन्ना का मतलब जुनून, फरमाया इनका जुनून से कोई ताल्लुक नहीं।
کیونکہ کفار مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے احوال، ایسے اعمال دیکھتے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے اور جو ان کی عقل سے، ان کے دماغ سے بالاتر ہوتے، تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون کا طعنہ کر دیتے، معاذ اللہ۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اپنے احوال سے، اپنے افعال سے دنیا کی بجائے آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ ہر وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ کی یاد میں، اس کی عبادت میں، اس کی طرف دعوت دینے میں، اس کی محبت پھیلانے میں، تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات دیکھ کر کہ یہ تو ظاہری چیزوں سے ماورا چیزیں ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جنونی کہہ دیتے، مجنون کہہ دیتے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت، جب وحی نازل ہو رہی ہوتی اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، رنگ زرد پڑ جاتا، یہ ایک وحی الہی کا جلال ہوتا تھا رب کی طرف سے۔ تو یہ کیفیت بھی دیکھ کر وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ان پر جنون ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی کی نفی کر دی۔ اسی طرح سورۃ القلم میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ تو یہ حضور کی شان بھی ہے۔ باقی انبیاء کرام ہم پڑھے ہیں کہ جب بھی ان کی قوم ان پر الزام لگاتی اور ان پر طعنہ زنی کرتی، یہ اسی سورۃ الاعراف کے ہم وہ واقعے پڑھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کہ جب بھی ان کی قوم نے طعنہ زنی کی تو اس نبی نے خود جواب دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی ہوئی، گستاخی بے ادبی کی قوم نے، تو اللہ پاک نے جواب دیا، اللہ پاک نے جواب دیا۔ تو فرمایا ما بصاحبہ من جنہ، یہ تمہارے صاحب جو ہیں میرے حبیب، انہیں کوئی جنون ہے، ان کا کوئی جنون سے واسطہ نہیں۔ آگے فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، فرمایا ہاں ان کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، اپنے حال پر غور کرو اور اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو۔ فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں اپنے حبیب کی شان بشیر بیان نہیں کی، بشیر کا مطلب خوشخبری سنانے والے، اور یہاں صرف نذیر کی شان بیان کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے مکذبین کا ذکر کیا ہے اور جو حضور کے بے ادب گستاخ ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو ان کے لیے حضور کی شان نذیر ہے، ان کے لیے حضور کی شان کو اللہ نے بیان کیا، اپنے حبیب کی شان کو نذیر، کہ یہ نافرمانوں کو ڈر سنانے والے ہیں، جو ان سے منہ پھیرتے ہیں، ان سے روح پھیرتے ہیں، ان کی طرف نہیں آتے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا غور سے سن لو، یہ میرا رسول واضح ڈر سنانے والا ہے، اللہ کے غضب کا، اس کی پکڑ کا، اس کی گرفت کا، اس کے عذاب کا، جہنم کا، آخرت کا۔ یہ دراصل یہ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کی اس صفت کو ذکر کیا ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 185 185، اس میں بیان فرمایا اوا کیا لم نہیں، ینظرو انہوں نے دیکھا، اولم ینظرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی میں ملکوت السماواتی، ملکوتی بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی،
فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں نگاہ نہیں ڈالی، نظر نہیں کی، غور نہیں کیا؟ وما، اور اس کے علاوہ اور جو کچھ خلق پیدا کیا اللہ نے، من شیئن، کوئی بھی چیز، اور فرمایا اور جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، کیا اس میں انہوں نے غور نہیں کیا؟ وَأَن، اور یہ کہ عسا، قریب ہے، ان یکونا، یہ کہ ہو، قد اقتربا، قریب آ چکی ہو، اجلہم، اجل مدت، ہم ان کی۔ فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں کیا عجب ہے کہ ان کی مدت یعنی موت قریب آ چکی ہو۔ اجلو کا مطلب ویسے ہوتا ہے مدت، لیکن یہاں معنی ہے موت، اور اقترب کا مطلب قریب آنا۔ فرمایا کیا عجب ہے کہ ان کی موت قریب آ چکی ہو۔ فَبِأَيِّ، پھر کون سی، حدیث، بات پر، بعدہ، بعد، ہو اس کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے مطلقاً علی الاطلاق تفکر کی دعوت دی تھی کہ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور وہاں اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کا نام نہیں لیا پچھلی آیت میں، تو اس آیت میں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ کے احوال، آپ کی سیرت، آپ کے شب و روز، آپ کے علم، آپ کا توکل، آپ کی حسن معاشرت، آپ کی عادات، آپ کے حسائل، ان کی طرف بھی انہیں متوجہ کرنا مقصود تھا کہ تم میرے رسول پر اس طرح بے ادبی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، تم میرے رسول کے احوال پر تو غور و فکر کرو۔ تو پچھلی آیت میں اس طرح بھی مقصود تھا جو اللہ تعالی نے مطلقاً اولم یتفکروا ذکر کیا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 185 میں سورۃ الاعراف، اس میں اللہ رب العزت نے ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت میں غور و فکر کی الفاظ کہہ کر دعوت دے دیا ہے، اپنے بیان سے دعوت دے دیا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں وہ نظر کیوں نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، وہ کیوں؟ بادشاہت بھی ہے اور اس کا معنی نشانی بھی ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کی نشانی یا بادشاہت میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ غور و فکر کی دعوت دینا، نظر کی دعوت دینا، اللہ رب العزت نے قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 101، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ غور سے دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، ان میں غور کرو، غور سے دیکھو انہیں۔ اور پھر سورت قاف آیت نمبر 6 تا 8، سورت قاف جو قاف دو نقطوں والے ہیں، سورت قاف، اس کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها، فرمایا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو غور سے نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے؟ وزیناها، اور کس طرح اسے مزین کیا ہے؟ وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کسی طرح کی کجی نہیں ہے۔
والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو پیوست کر دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر طرح کے خوشنما پودے اگائے، خوشنما پودے اگائے، تبصیرۃ و ذکری لکل عبد منیب، فرمایا یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیا ہے، فرمایا غور تو کرو، آسمانوں اور زمین کے نظام کو تو دیکھو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ کیا تم نے آئے روز یہ دیکھتے ہو، کیا تم مشاہدہ کرتے ہو کہ وہ کبھی مغرب سے طلوع ہو اور مشرق میں غروب ہو جائے؟ اسی طرح چاند اس کے برعکس طلوع و غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کیا تم اس میں نظارہ نہیں کرتے؟ اور پھر آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے نباتات اگتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان سے نباتات برسیں، پھل آسمان سے اتریں گریں، اناج آسمان سے گریں اور زمین سے صرف پانی نکلے؟ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے اناج اگتا ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔ کیا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ سیب کے درخت سے ہمیں آم ملنا شروع ہو جائیں یا آم کے درخت سے سیب مالٹے ملنا شروع ہو جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی اس نظام کے الٹ نہیں ہوا۔ اور کیا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ انسانوں کے بطن سے حیوانات پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور حیوانوں کے بدن سے انسان نکلنا شروع ہو جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں سالوں سے یہ نظام اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم غور کیوں نہیں کرتے ان چیزوں میں؟ تم جو میرے رسول کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہو اور ان کی بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، ہٹ درمی کر رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ ساری کائنات میں بکھری نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اللہ پاک نے اس لیے انہیں غور و فکر کی دعوت دی، فرمایا وما خلق اللہ من شیء، جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمایا اس میں غور کرو۔ جو اللہ نے لوہا پیدا کیا اس میں غور کرو، لکڑی پیدا کیا اس میں غور کرو، پانی پیدا کیا اس میں غور کرو کہ ان کی تہ میں کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے، ان میں غور و خوض کرو۔ پھر آگے فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، فرمایا اے حبیب یہ قرآن کے توسط سے انہیں بتایا جا رہا ہے، انہیں بتا دیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری مدت وہ قریب ہونے، پوری ہونے کے قریب ہو، تمہاری مدت، ان کی مدت قریب آ چکی ہو، یعنی مطلب یہ ان پر موت کا وقت آ چکا ہو یا قیامت کا وقت آ جائے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اجلہم سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، قرآن آخری کلام ہے۔ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور کلام نے نہیں رب کی طرف سے اترنا۔ جو بعد میں زمانے ہیں، یہ زمانہ گزرنے کے بعد اینڈ پر کیا ہے؟ قیامت، اینڈ پر تو قیامت ہی ہے۔ تو فرمایا کوئی بعید نہیں کہ ان کے مدت، ان کی موت یا قیامت کا وقت وہ قریب آ چکا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر وہ اس دور میں کلام پر، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ایمانیات کو نہیں مانتے، تو فرمایا پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس کلام الہی کے اترنے کے بعد اور اس آخری رسول کے تشریف لانے کے بعد پھر اور کس پر ایمان لائیں گے؟ پھر تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے،
اور کلام الہی بھی یا آخری کلام رب کی طرف سے اتر چکا، اب وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے اپنی آخرت کو سنواریں، رب کی قربت میں آ جائیں، رب کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں، اسی میں ان کی دنیا کی بھی بہتری، آخرت کی بھی بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، جو کمی کجی ہے اللہ تعالی ہماری دور فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔